يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الحمد للہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ قرآن مجید کا 14واں پارہ سورہ ہجر کی دوسری آیت سے شروع ہوتا ہے اور اس کے پہلے کلمہ ربما سے پہچانا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں سپاروں کی ترتیب اس اعتبار سے بڑی عجیب ہے کہ اس میں مضامین اور صورتوں کو بڑی بے دردی سے کاٹ دیا گیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نسخہ قرآن مجید کا لے کر اور اس کے صفحات گن کر اس کو 30 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ کوئی صورت یا کوئی مضمون انٹیکٹ رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے۔ سورہ ہجر کے ساتھ یہاں معاملہ بہت ہی زیادہ بے دردی کا ہوا کہ سورہ ہجر کی ایک آیت 13ویں پارے میں ہے اور پھر دوسری آیت سے 14واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ آیت نمبر 11 میں ارشاد ہوا وما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، اور کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا جس کا انہوں نے مذاق نہ اڑایا ہو۔ اور وہی تقاضے معجزات کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے جاتے رہے اور ان کا تذکرہ آپ کو سورہ ہجر کے اندر ملے گا۔ اول تقاضا کرنا کہ کوئی معجزہ دکھاؤ، اور اگر کوئی نشانی کوئی رسول دکھاتا تو اس پر تبصرہ کیا جاتا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا ہے، اور یوں ون وے اور دی ادر رسول کا انکار یہ معاملہ مستقل رہا جھٹلانے والوں کا۔ قصہ آدم و ابلیس قرآن مجید میں وقفے وقفے سے بیان ہوا ہے، پہلے پارے میں، پھر 8ویں پارے میں، اور اب یہاں 14ویں پارے میں وہ تفصیل کے ساتھ بیان ہو رہا ہے۔ اور سورہ ہجر کا تیسرا رکوع قصہ آدم و ابلیس پر مشتمل ہے۔ قصہ آدم و ابلیس ہے تو ایک ہی قصہ، لیکن کسی مقام پر اس کا کوئی ایک حصہ زیادہ ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے تو کسی دوسرے مقام پر اس کا کوئی دوسرا حصہ زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ یہ بات تو تقریباً تمام ہی مقامات پر مشترک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور فرشتوں سے تقاضا کیا کہ جب میں اسے بنا اور سنوار لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو پھر اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، لیکن ابلیس جو اگرچہ جن تھا لیکن آؤٹ آف ٹرن پروموشن پا کر فرشتوں میں شامل کر دیا گیا تھا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اس انکار پر اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے اس مقام سے ڈیپوز کر دیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے تقاضا کیا کہ مجھے بھی موقع دیا جائے کہ میں اپنا پوائنٹ ثابت کر سکوں اور میں آدم سے بدلہ لے سکوں اور اپنے حسد کی آگ نکال سکوں۔ سورہ ہجر میں اس کے جس حصے کو نمایاں کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ جاؤ تمہیں موقع دیا جاتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ میرے بندوں پر تمہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا الا من اتبعک من الغاوین، سوائے ان کے کہ جو خود ہی گمراہی کی نیت سے تیری پیروی کریں گے۔ قصہ آدم و ابلیس کے بعد فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک اللہ سے ڈرنے والے باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ کہا جائے گا ان سے ادخلوها بسلام آمنین، کہ داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ اخواناً علی سرر متقابلین، اور وہ
فرمایا ہم ان کے دلوں میں سے جو بھی کدورتیں ہوں گی وہ نکال لیں گے، اور وہ بھائی بھائی بن کر تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول اس آیت مبارکہ میں ملتا ہے کہ یہ آیت میرے اور معاویہ کے بارے میں ہے کہ اگرچہ اس دنیا کی زندگی میں ہمارے درمیان کدورت رہی ہے، لیکن جب ہم جنت میں جائیں گے تو ہمارے درمیان کوئی کدورت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی کدورتوں کو کھینچ لے گا۔ اس کے بعد ایک بڑی خوبصورت آیت آئی ہے، فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی میرے بندوں کو بتا دو کہ میں تو بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہوں، اور یہ بھی بتا دو وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ یہ دونوں چیزیں بیک وقت ایک بندہ مومن کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے، اس کی بخشش کی طلب بھی ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف بھی اس کے دل میں رہنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز تو اس وقت ہوا جب آپ غار حرا میں تشریف فرما تھے، لیکن اولاً آپ کا یہ پیغام، آپ کی یہ دعوت، آپ کی اہلیہ، آپ کے دوست، آپ کے چھوٹے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہی محدود رہی، ان جو امیجیٹ سرکل ہوتا ہے انسان کا اس تک۔ پھر فرام مین ٹو مین یہ بات آگے بڑھتی چلی گئی۔ پھر حکم آیا کہ انذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے قریبی اعزاء کو خبردار کرو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کو کھانے پر بلایا اور ان کے سامنے اپنی دعوت رکھی۔ ابو لہب نے شور مچایا، بات سننے نہیں دی، آپ نے پھر کھانے پر بلایا اور پھر اپنی بات ان کے سامنے رکھی، لیکن ابھی تک پبلک میں آپ نے ابھی دعوت نہیں رکھی تھی۔ لیکن سورہ ہجر کی آیت نمبر 94 میں وہ حکم بھی آ گیا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے ڈنکے کی چوٹ کہیے اور مشرکوں سے کنارہ کش ہو جائیے۔ اس آیہ مبارکہ کے رسپانس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا مکہ مکرمہ میں سر عام اپنی دعوت پیش کرنے کا۔ آپ کوہ صفا پر کھڑے ہوئے، اور یہ مکے کا عام دستور تھا کہ جب بھی کسی شخص کو کوئی اہم خبر دینا ہوتی تھی تو وہ کسی اونچے مقام پر کھڑا ہو جاتا تھا، اپنے کپڑے پھاڑ دیتا تھا تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں، اور پھر آواز لگاتا تھا واہ صباحا، ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے جو ولگر پہلو تھا، نازیبا پہلو تھا، وہ تو نکال لیا کہ آپ نے اپنے کپڑے نہیں پھاڑے، لیکن باقی دونوں کام آپ نے کیے۔ آپ کوہ صفا کی ٹاپ پر کھڑے ہوئے جا کر اور آپ نے واہ صباحا کا نعرہ لگایا، لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے ان سے سوال کیا کہ میں نے تم میں 40 سال گزارے ہیں، تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں سچا اور امانت دار پایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اگر تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ضرور ہم مان لیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر میں تمہیں وارن کرتا ہوں ایک ایسے دن سے، دن کے بارے میں کہ جو آنے والا ہے، ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے، اور ہمیں اپنے رب کے حضور پیش کر دیا جائے گا۔ جو رب العالمین ہے اللہ سبحانہ و تعالی، جس کو تم پہلے سے خالق مانتے ہو، وہ ہمارے اعمال کا ہم سے محاسبہ کرے گا۔ اور یہ بھی بتایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اپنا رسول منتخب کیا ہے اور تمہاری طرف تمہاری ہدایت کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی ایک انتہائی خوبصورت صورت سورہ نحل آتی ہے۔ اس صورت کا خاص حسن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جس خوبصورتی اور جس تسلسل کے ساتھ آپ کو اس صورت میں ملیں گی، اس کی شاید قرآن مجید میں کوئی ایک آدھ مثال ہی اور ہوگی۔ اس کا آغاز بغیر کسی تمہیدی کلمے سے ہوا، اتا امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا، فلا تستعجلوہ، پس تم اس کے بارے میں جلدی نہ مچاؤ، سبحانہ، اللہ پاک ہے، وتعالی عما یشرکون،
اور جو شرک یہ کر رہے ہیں اس سے بہت بلند و برتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جن نشانیوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے ان کو پڑھنے کے لیے ناظرین ضرور دیکھیے گا سورہ نحل کا پہلا رکوع اور دوسرا رکوع، جس میں طرح طرح کی نشانیوں کا ذکر ہے، جو جن چوپائے اللہ نے جو بنائے ہیں، جن پر تم سوار ہوتے ہو، جن کا تم گوشت کھاتے ہو، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سردی اور گرمی کے موسم بنائے ہیں، تمہارے لیے اس نے طرح طرح کے لباس بنائے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک بات جو ہے وہ کنکلوڈنگ کہی جاتی ہے کہ ان فی ذالک لآیۃ لآیات، کہ بے شک اس میں تو ایک نشانی ہے۔ اس کے لیے مختلف الفاظ ہیں، باقی صورتوں میں بھی آئے ہیں۔ کہیں فرمایا کہ سننے والوں کے لیے نشانی ہے، کہیں فرمایا کہ دیکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، کہیں فرمایا کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی انسان سماعت اور بصارت سے ڈیٹا ریسیو کرتا ہے، انفارمیشن حاصل کرتا ہے، پھر اپنے دماغ میں ان کو پکاتا ہے، غور و فکر کرتا ہے اور نتائج اخذ کرتا ہے۔ یہ پہلی شرط ہے۔ اس کے بعد دو چیزیں اور بیان ہوئی ہیں، صبر اور شکر۔ صبر جھیلنے اور برداشت کرنے کے لیے اور اپنے جذبات پر کنٹرول کرنے کے لیے آتا ہے، اور شکر نعمتوں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو وہ لوگ کہ جو اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھتے، ان کے لیے یہ سب نشانیاں بیکار ہیں، وہ کتنے ہی ذہین و فطین کیوں نہ ہوں، لیکن انہیں اس میں کوئی نشانی نظر نہیں آتی۔ اسی طرح جو شکر گزاری کے جذبے سے آری ہے، یعنی اپنے محسن کا احسان نہیں مانتا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو دیکھ کر اپریشیٹ کر کے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، تو اسے بھی اس کائنات میں یا اپنے اندر کوئی نشانی نظر نہیں آئے گی، باوجود اس کے کہ وہ سمجھدار بھی ہے، ذہین بھی ہے، فطین بھی ہے۔ ان دونوں کو مجموعہ قوم یعقلون کہا گیا ہے، عقل والے لوگ، سینسیبل لوگ، یعنی وہ لوگ کہ جو صرف ذہین ہوں اور شکر اور صبر کے جذبے سے عاری ہوں، تو وہ قرآن مجید کی اصطلاح میں عقل مند کہلانے کے حقدار، سینسیبل کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ پھر اسی کے لیے ایک لفظ یہاں پر اور آیا ہے، فلا تذکروا، نصیحت قبول کرنا، یعنی ایک ڈھیٹ آدمی ہوتا ہے اور ایک نصیحت قبول کرنے والا آدمی ہوتا ہے۔ جس شخص کا ٹرینڈ جو ہے وہ نصیحت قبول کرنے کا ہو، وہ قرآن مجید کی ان آیات سے نصیحت قبول کرے گا، اور جس کا یہ ٹرینڈ نہ ہو وہ یہ نصیحت قبول نہیں کرے گا۔ اسی طرح قوم یومنون کہا ہے کہ ماننے والے، یعنی کوئی شخص سب کچھ دیکھ بھال کر، سمجھ کر، بوجھ کر بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہو، یعنی میں نہ مانوں کے مرض میں مبتلا ہو، شومی سنڈروم کے مرض میں مبتلا ہو، تو اس کے لیے بھی اس میں کوئی نشانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں ہی کے تذکرے میں بڑی خوبصورت نشانیاں جو اس صورت میں بیان ہوئی ہیں، ان میں سے دو کا ذکر اب پھر آ رہا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بے شک ہے لوگوں تمہارے لیے چوپایوں کے اندر بھی عبرت کا سامان ہے۔ دیکھو تو صحیح کسی چوپائے کو، یعنی کسی گائے کو، کسی بھینس کو، کہ ہم اس میں سے گوبر اور خون کے اندر سے تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے بہت لذیذ ہے۔ اور یہ بڑی عجیب نشانی ہے کہ یہ دودھ جو ہم پیتے ہیں یہ انسٹنٹینیس ہوتا ہے۔ بھینس کھڑی ہے، آپ اس کے تھنوں کو دھوئیں گے تو اس میں سے دودھ نکلے گا، اور کوئی چاقو لے کر دیکھنا چاہے کہ میں ذرا دیکھوں دودھ کہاں پڑا ہوا ہے، تو جب وہ اس کے تھن کو کٹ لگائے گا تو وہاں پر اسے کوئی دودھ نہیں بلکہ خون نکلے گا وہاں سے۔ وہ اس کو گہرا جاتے جاتے خون کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے گوبر تک پہنچ جائے گا، لیکن اسے دودھ کا کوئی قطرہ وہاں سے نہیں ملے گا۔ یعنی اس کے جو میموری گلینڈز ہیں وہ فوری طور پر خون میں سے دودھ کشید کرتے ہیں، میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، اور ہم اسے پیتے ہیں۔ اور اگر ہمارے اندر اپنے محسن کا احسان ماننے کا جذبہ ہو تو ہم، اور غور و فکر کی صلاحیت ہو، تو ہم غور کریں گے کہ اچھا یہ بھینس، میں اس کا پیدا کرنے والا تو نہیں ہوں، اچھا لیکن یہ میرے لیے دودھ بنا رہی ہے، یہ مجھے دودھ پرووائڈ کر رہی ہے، کس نے اس کو دودھ بنانا سکھایا ہے؟ تو ظاہر بات ہے کہ انسان کو محسوس ہوگا کہ وہ جو اس کائنات کا خالق ہے، میرا مالک، اس نے میرے لیے یہ گائے، یہ بھینس، یہ بکری بنائی ہے، اور اس کا دودھ میرے لیے غذائیت کا باعث بنتا ہے،
میں اس کو پی کر لذت حاصل کرتا ہوں، الحمدللہ، سارا شکر اللہ کے لیے ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ کھجور اور انگوروں کے میوے، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو اور اس میں سے شراب بھی کشید کرتے ہو، ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں سینسیبل لوگوں کے لیے۔ اس کے بعد شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف، کیا وحی کی؟ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، کہ تم گھر بناؤ، یعنی چھتے بناؤ پہاڑوں پر اور درختوں میں اور اوپر چڑھنے والی بیلوں پر، ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کھاؤ، فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ، پھر چل اپنے رب کے بتائے ہوئے راستوں پر، یعنی وہ طریقہ جو تیرے رب نے تجھے سکھایا ہے شہد بنانے کا، اس پر چلتے ہوئے شہد تیار کر۔ یخرج من بطونہا، اللہ تعالیٰ اس کے ان کے پیٹوں میں سے، شہد کی مکھیوں کے پیٹوں میں سے نکالتا ہے شراب، ایک مشروب، مختلف الوانہ، جس کے مختلف رنگ ہیں، فیہ شفاء للناس، جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ حضرات، شہد کیا اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، کیا لذیذ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ظاہر بات ہے کہ شہد کی مکھی کو انسان کے لیے یہ شہد بنانا کس نے سکھایا ہے؟ ظاہر ہے کہ رب العالمین نے اسے پروگرام کیا ہے، اس کو ٹرین کیا ہے، اس کو سکھایا ہے کہ وہ میرے لیے، آپ کے لیے ایک عمدہ لذیذ شہد بنائے۔ ہم، کتنی عجیب بات ہے کہ ہم وہ شہد کھائیں، اس سے لذت حاصل کریں، لیکن رب العالمین کا شکر ادا نہ کریں۔ پھر آخر میں فرمایا، ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 96 میں ایک بڑا خوبصورت مضمون آیا ہے اور بڑے ہی دل نشین پیرائے میں آیا ہے۔ فرمایا، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، لوگو جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ ختم ہونے والا ہے، ہاں جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ یعنی دنیا میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے یہ ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو کچھ ہمارے لیے رکھا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ افسوس کی بات لیکن یہ ہے کہ ہم دنیا کی چیزوں پر ریجھتے ہیں اور جنت کی کوئی طلب بھی اپنے اندر نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 97 میں ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی اچھا عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہو مومن، بشرطے کہ وہ مومن ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبۃ، تو ہم اس کو ایک انتہائی پاکیزہ زندگی سے نوازیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم انہیں بدلے کے طور پر دیں گے ان کے بہترین اعمال کا بدلہ۔ اس کے بعد ایک اور اہم آیت آئی ہے، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ ضرور حاصل کر لیا کیجیے۔ اور یہ بڑی عجیب آیت ہے اس اعتبار سے کہ ایک تو یہ کہ عام طور پر شیطان کی پناہ ہم مانگتے ہیں جب کوئی بڑا ہی آبسین اور بڑا ولگر معاملہ ہو، لاعوذ باللہ، لا حول ولا قوہ، لیکن قرآن مجید ایک بہترین عمل ہے۔ اس سے پہلے تعوذ، اللہ کی پناہ میں آنا عجیب سا لگتا ہے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا حکم دینا اور بھی عجیب لگتا ہے، لیکن اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کیونکہ شیطان مردود صراط مستقیم ہی پر مورچہ بند ہے، جیسے سورہ اعراف میں ہم پڑھ کر آئے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی پناہ ضرور حاصل کرنی چاہیے کہ شیطان قرآن مجید کی کوئی غلط سمجھ ہمارے دلوں میں نہ ڈال دے اور ہمیں قرآن مجید ہی کے تھرو کہیں گمراہ نہ کر دے۔ آیت نمبر 111 کے اندر ارشاد ہوا، یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفی کل نفس ما عملت وهم لا یظلمون، جس دن ہر شخص اپنی طرف سے مدافعت کرتا ہوا آئے گا،
اور ہر شخص کو اس کے تمام اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد محرمات عبدیہ کا ذکر بھی اس صورت میں پھر دہرایا گیا۔ آیت نمبر 115 میں فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، اللہ نے حرام کر دیا ہے تم پر مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت، اور وہ جس کو غیر اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہو، لیکن جو کوئی حالت اضطرار میں ہو، بشرطے کہ اس کے دل میں بغاوت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا جذبہ نہ ہو، اور نہ ہی وہ حد سے بڑھے، فإن اللہ غفور رحیم، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اس صورت کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی بڑے خوبصورت الفاظ میں آیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں ویسے ہی بڑا اسپیشل ہوتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن مجید میں تذکرہ پڑھتے ہوئے اللہ از گلیڈ ٹو مینشن اباؤٹ ابراہیم علیہ السلام۔ فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام اللہ کے فرما بردار تھے، بالکل یکسو تھے، اور وہ ہرگز مشرک نہ تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس محبت میں، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری میں وہ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے۔ شاکر لانعمہ، وہ نعمتوں پر شکر کرنے والے، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ نے انہیں پسند فرمایا تھا، چن لیا تھا، اور انہیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی عطا فرمائی تھی۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنۃ، ہم نے ابراہیم کو علیہ السلام دنیا میں بھی بھلائی سے نوازا تھا، وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور وہ آخرت میں بھی انتہائی نیکوکاروں میں شامل ہوں گے۔ ثم اوحینا الیک، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا کہ اور پھر ہم نے اے نبی آپ کی طرف وحی کیا ہے، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ تو پیروی کر ابراہیم یکسو کے طریقے کی۔ یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے تھے، اور پھر ریپیٹ کیا وما کان من المشرکین، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے۔ سورہ نحل کے آخر میں دعوت کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے کیا کیا اسالیب اختیار کرنے چاہیے، اس کا بڑا خوبصورت بیان ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، اللہ کے راستے کی طرف بلا حکمت و دانائی کے ساتھ۔ یعنی دنیا کا ہر کام اگر دانائی سے کیا جائے تو اچھا ہوتا ہے، دعوت کا اہم ترین کام یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ اسے انتہائی دانش مندی کے ساتھ، حکمت و دانائی کے ساتھ ادا کیا جائے۔ والموعظۃ الحسنہ، عمدہ نصیحت، موعظہ کہتے ہیں واعظ کو، یعنی بہت سے الفاظ ہیں کہ جو ہمارے ہاں مستعمل ہیں، تقریر ہے، لیکچر ہے، ٹاک ہے، بیان ہے اور واعظ ہے، اس کی ان میں سے ہر لفظ کی اپنی کونوٹیشن ہوتی ہے۔ واعظ اس بات کو کہتے ہیں کہ جس میں کہنے والا انتہائی خلوص کے ساتھ کوئی بات کہے اور سننے والا انتہائی خلوص کے ساتھ اور کھلے دل کے ساتھ اور کھلے کانوں کے ساتھ اس کو سنے، خواہ الفاظ مناسب ہوں یا نہ ہوں، خواہ زبان میں فصاحت و بلاغت ہو یا نہ ہو، لیکن اگر کھلے دل سے، خلوص دل سے کوئی بات کہی جائے تو کھلے دل کے ساتھ سننے والوں کے دل میں وہ ضرور اتر جاتی ہے۔ اسے واعظ کہتے ہیں۔ دعوت کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ گمراہوں کے جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کا قوموں پر انفلوئنس ہوتا ہے اپنے فالوورز پر، تو جب تک ان کے فالوورز کے سامنے انہیں ناک آؤٹ نہ کیا جائے دعوت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اس کی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے، لہٰذا اس کو بھی دعوت کے اسالیب میں شامل کیا گیا ہے، اور تم ان سے مجادلہ کرو، ان سے مباحثہ کرو، ان سے ڈیبیٹ کرو اس اچھے طریقے سے کہ جس کے ذریعے سے تمہاری دعوت کا مقصد حل ہو سکے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة